اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بائبل میں سے اپنے پسندیدہ حوالوں پر مبنی ایک تعلیمی سلسلہ شروع کروں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جس وقت خدا نے ان حوالہ جات کو مجھ پر ظاہر کیا اس وقت میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ غالباً آپ بھی ان میں سے ہر ایک حوالہ جات کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں گے، لیکن چند ایک ضرور آپ کی زندگی کو چھوئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی کے کسی خاص حصے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہو۔ آج کا پیغام کسی ایک موضوع پر نہیں ہے۔ آج ختم کرنے سے پہلے ہم تقریباً 10 موضوعات پر غور کریں گے۔ ہر بار جب بھی میں غور کرنے بیٹھتی ہوں تو ہر بار اس فہرست میں مزید حوالہ جات کا اضافہ کرتی جاتی ہوں۔ بالآخر مجھے اس فہرست کو یہ کہتے ہوئے بند کرنا پڑا کہ بہتر ہے کہ اب میں اس میں کچھ اور شامل نہ کروں۔ میں جانتی ہوں کہ میں سب حوالہ جات پر بات نہیں کر پاؤں گی، لیکن جب تک مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی تھی وہ مکمل طور پر بتا چکی ہوں، تب تک میں ان حوالہ جات پر بات کرتی رہوں گی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے کوئی پسندیدہ حوالہ جات ہیں جو کہ آپ کے لیے بامعنی ہیں، یا شاید وہ چیزیں خدا نے آپ کو اس وقت دکھائیں یا جب در حقیقت آپ کو ان کی اشد ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے ہیں جو کافی عرصے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کے پاس کچھ حوالہ جات ہوں گے جو انہوں نے استعمال کیے اور حالات فوراً تبدیل ہو گئے، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، بائبل کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کا بغور مطالعہ کرنا ہے۔ پیغام کا کچھ حصہ اس بات پر بھی ہوگا کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ خدا کی اس قدرت کو دیکھ سکیں جو وہ اپنے کلام میں دکھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بائبل کا مطالعہ شروع کرتی، ایک طویل عرصے سے میں مسیح کو قبول کر چکی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب سنجیدگی سے میں مسیحی بنی، جب آپ حقیقی طور پر مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ مسیحی بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہی یعنی یسوع پر یقین رکھتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے اور آپ ضروری آسمان پر جائیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی بھی شخص جب تک کہ وہ خدا کی کلام کا مطالعہ نہ کرے اور حقیقتاً مسیحی زندگی بسر کرنا نہ سیکھے، کبھی بھی خدا کے نزدیک قابل قدر ہو سکتا ہے یا اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ مسیحی ہونا اور مسیحی کی طرح زندگی گزارنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ مسیحی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر اپنی زندگی کے ہر طرح کے حالات میں خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے فضل اور اس کی مدد مانگنے کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ 1976 میں جب میں نے سنجیدگی سے خدا کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے حوالہ جات میں سے ایک حوالہ یوحنا 8 کی 31 اور 32 آیات میں جو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو آئیے پہلے اسی حوالے پر غور کرتے ہیں۔ یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر میرے کلام پر قائم رہو گے، لفظ قائم کا مطلب ہے رہنا، بسنا، ٹھہرنا اور جڑے رہنا، تو خدا کے کلام میں قائم رہنا کلام کو پڑھنے سے بہت مختلف ہے۔ آمین۔ تو اگر تم میرے کلام پر قائم رہو یعنی تعلیم کو تھامے رہو اور اس کے مطابق زندگی گزارو تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ حوالے میرے لیے بہت اہم تھے؟ کیونکہ اپنی زندگی میں ایک بندھن میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور میری ماں نے میری مدد کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں آنے والے پہلے شخص سے شادی کر لی جس نے مزید 5 سال میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا تھا اور آخر کار اسے جیل ہو گئی۔ آپ ایسے زندگی نہیں گزار سکتے کہ اپنی زندگی کے پہلے 23 سال اس طرح گزاریں کہ آپ کو زندگی میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز اچھا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اختتام بھی اچھا نہ ہوگا۔ آزاد ہونا حقیقتاً میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی اگر تم اس میں رہنا سیکھ لو گے تو یہ تمہیں آزاد کرے گی۔ تو مجھے آزادی کی امید کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پر امید ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں روز بروز درست کام کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ نے اپنے ماضی میں کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا گیا ہو، آپ کے پاس آزادی کی امید ہے تاکہ آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکیں جو کسی بھی طرح سے برباد شدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ نئی مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب چیزیں نئی ہو گئیں۔
ہر ایک بلند آواز سے کہے میں آزاد ہوں۔ یاد رکھیں یہ ایک سفر ہے، میں ابھی بھی کئی چیزوں سے آزاد ہو رہی ہوں۔ خدا کے ساتھ چلنے میں ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ جس نے میرے اندر اس نیک کام کو شروع کیا ہے وہ خود ہی اسے مکمل کرے گا اور اختتام تک پہنچائے گا۔ آپ اس جگہ نہیں ہیں جہاں آپ کو ہونے کی ضرورت ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ اس جگہ بھی نہیں رہے جہاں آپ پہلے تھے۔ ٹھیک ہے، آج آپ اپنے راستے پر ہیں۔ آج ایک اچھا دن ہے۔ اگلی چیز جو مجھے یاد ہے جس کا خدا کی طرف سے میری زندگی پر گہرا اثر ہوا، اور ایمانداری کی بات ہے کہ ان چیزوں کو میرے لیے مکاشفہ بننے میں 2 سے 3 سال لگ گئے۔ یہ جانیے کہ کلام کو صرف پسند کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اپنی بائبل کی آیات کو خط کشید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھار کلام کے مکمل مکاشفات کو سمجھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ہمیں صرف معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکاشفہ چاہیے۔ اس میں تھوڑا فرق ہے۔ بیزار نہ ہو، بار بار ایک ہی بات سننے سے بیزار نہ ہو، اور نہ ہی بار بار اپنی بائبل کو پڑھنے اور انہی آیات پر بار بار غور کرنے سے تنگ آئیں۔ اور پھر خدا کو مجھے سکھانا پڑا کہ وہ بغیر کسی غرض کے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آج صبح میں تھوڑی دیر اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ ہمارے مسائل کا بنیادی حل ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اپنے اندر گہرے طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہیں، اور جیسے ہم ہیں ہمیں اسی طرح قبول کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہتر ہونے کی یا ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خداوند ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ پاتے۔ میں اس غیر مشروط محبت کو نہیں سمجھ پاتی۔ میں گزشتہ 40 سالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابھی بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو سمجھ نہیں پاتی، لیکن جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں خدا اس سب سے الگ ہو کر ہم سے محبت کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس غیر مشروط محبت کو حاصل کرتے ہیں تو یہ عمل کرتی ہے اور ہمیں درست کام کرنے کی قوت دیتی ہے۔ اگر ہم اس لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی محبت کو حاصل کریں تو یہ جسم کے کام بن جاتے ہیں اور شریعت کے ماتحت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایسی چیز خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل مفت تحفہ ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس کی محبت حاصل ہے اور محبت حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ ہی سے ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم درست طور سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے تو فقط اپنے اور خدا کے درمیان اس محبت کی وجہ سے ہم افسوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محبت ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے۔ محبت گھائل جان کو شفا بخشتی ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت ہمارے لیے صرف ایک نظریے یا تعلیم کی حد تک ہو جو ہم سنتے ہیں، اور یہی وہ موقع تھا جو میں سوچتی ہوں حقیقتاً میرے لیے تبدیلی کا وقت تھا۔ میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کی طرف خدا نے میری رہنمائی کی۔ ہاں، میرے سامنے ایک حوالہ آیا، یوحنا کا پہلا خط 4 باب 16 آیت۔ جانتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ آیات پڑھتے رہیں، مختلف آیات پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آپ کے لیے بامعنی ہوں۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہی آیات پڑھتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی بھی ان آیات کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ خدا کے کلام کی خوبصورت بات ہے۔ آئے ہم پڑھیں یوحنا کا پہلا خط 4:16۔ اور ہم جانتے ہیں، مجھے بائبل کا ایمپلیفائڈ ترجمہ بہت پسند ہے، میں گزشتہ 40 سال سے اس میں سے سکھا رہی ہوں۔ میں یونانی زبان کی شاگرد نہیں ہوں، لہٰذا اس طرح کی وضاحت میری بہت مدد کرتی ہے تاکہ میں الفاظ کو سمجھ سکوں جنہیں اور کسی طرح نہیں سمجھ سکتی، پھر سمجھا بھی سکوں۔ شاید آپ کو پڑھنے میں یہ ترجمہ پسند نہ آئے، لیکن مطالعے کے لیے بہت زبردست ہے، اور ہم جانتے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں، اور اس کی محبت کا یقین ہے، یعنی اس کو جان کر، اس پر ایمان رکھ کر اور اس پر بھروسہ کرتے، کیونکہ خدا اس محبت میں ہماری فکر کرتا ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، اور خدا اسی میں بستا اور قائم رہتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس میں آپ کے لیے اتنی اہم بات کیا ہے؟ 2 الفاظ پر غور کریں۔ آئیں 16 آیت دیکھیں، اسی جگہ جہاں پہلے ہم تھے، یوحنا کا پہلا خط۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ محتاط؟ ہم محتاط ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ 2 الفاظ میرے لیے جیسے صفحات پر چھپتے جا رہے تھے۔ پھر خدا نے مجھے کچھ سکھانا شروع کیا۔
اب میں ایک طرح سے آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دینے لگی ہوں کہ کیسے ان الفاظ نے میری زندگی میں کام کیا اور خدا نے مجھے سکھانا شروع کیا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی محبت کو دیکھنا شروع کروں. دیکھیں، غور کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اپنی زندگی میں اس بات سے باخبر ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہر طرح کے معاملات چل رہے ہوں گے اور آپ مکمل طور پر انہیں جانے بغیر زندگی گزارتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ اپنی زندگی میں ہونے والے خدا کے بہت سے معجزات ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن کسی دوسری جانب مصروف ہوتے ہیں اور ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب میں اس علاقے میں آئی تو کیا ہوا، اور اکثر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں پر توجہ دینا شروع کریں تو پھر دراصل یہ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت کو اور مضبوط کرے گی. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے میں ناریل والی پیسٹری کھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ناریل والی پیسٹری نہیں کھائی اور میں نہیں جانتی کہ کتنے عرصے سے میں نے ناریل والی پیسٹری نہیں کھائی. جانتے ہیں، میں اکثر ہفتے میں ایک بار میٹھا ضرور کھاتی ہوں اور یہ میری دعوت ہوتی ہے. لہٰذا میں نے منصوبہ بنایا. میں چاہتی ہوں کہ جب میں اسے کھاؤں تو سب خاموش ہو جائیں. اسے کھاتے ہوئے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی. اسے کھاتے ہوئے میں فون بھی نہیں سننا چاہتی. میں کھاتے ہوئے اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں. میں کھانے کے دوران اس کا مزہ لینا چاہتی ہوں اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں. تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں کہاں سے ناریل والی پیسٹری حاصل کر سکتی ہوں. لہٰذا میں نے انٹرنیٹ پر آن لائن سینٹ لوئس کی بہترین پیسٹریاں، سینٹ لوئس کی کریم والی بہترین پیسٹریاں ڈھونڈنا شروع کی، لیکن مجھے کچھ نہ مل سکا. اور پھر جمعرات کی دوپہر کو ہم اس علاقے میں پہنچے اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ کتنا عرصہ پہلے میں نے ہوٹل کیپٹل گرل میں کھانا کھایا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوٹل کیپٹل گرل میں جا کر کھانا کھائیں گے. ہمیں کھڑکی کے ساتھ ایک اچھا میز مل گیا اور دیکھیں کہ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ویٹرس ہمارے ساتھ والی میز پر آئی اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پیسٹری تھی اور میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور مائک بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اور مائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے جواب دیا، ناریل والی پیسٹری. واو، ہمارا خدا ایسا ہے. خدا نے میرے ساتھ پیسٹری کا مذاق کیا. میرے نزدیک یہ بہت ہی زبردست بات تھی. خدا کو فکر تھی کہ مجھے ناریل والی پیسٹری چاہیے. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی تلاش نہیں کرتے تو آپ انہیں حاصل نہیں کرتے. آپ میں سے کتنے ہیں جو اس بات پر اتفاق کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کے مطابق جب تک آپ بچے کے مانند نہیں ہوں گے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ میں سے شاید یہ کوئی کہے کہ یہ تو نہایت بے وقوفانہ بات ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ در حقیقت اپنی یادداشت کے لیے میں اس طرح کی چیزوں کو اپنی کاپی میں لکھ لیتی ہوں اور میں نہیں جانتی کہ جب میں مروں گی تو شاید کسی کو یہ کاپی مل جائے اور وہ پڑھنے کے بعد کہے کہ او خدا، یہ خاتون ناریل والی پیسٹری کے لیے اتنا خوش ہوئی. خیر، آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے واقعات خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت اور تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں کہ خدا آپ کا خیال رکھتا ہے اور بائبل بتاتی ہے کہ اگر ہم اس میں شادمان رہیں گے تو وہ ہمارے دل کی پوشیدہ درخواستوں اور خواہشات کو پورا کرے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ روزانہ اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو مختلف انداز سے تجربہ کرنا شروع کریں. آئیں خدا کی محبت کو جانیں اور سمجھیں اور خدا کی محبت سے ناواقف اور انجان نہ رہیں. آمین. مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے. آج صبح میں نے افسیوں 3 باب کی 17 اور 18 آیت میں سے آپ کے لیے دعا کی. یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتی ہوں. اور ایمان کے وسیلہ سے، افسیوں 3 باب 17 آیت، جذبات کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان سے. یہ ایمان کی بات ہے. مسیح سکونت کرے یعنی بسے، مطلب ہے کہ وہ آپ کے اندر قائم رہے، مستقل طور پر گھر بنائے، مطلب کہ وہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں رہنا چاہے تاکہ آپ گہرے طور پر محبت میں جڑ پکڑیں اور آپ کی بنیاد محبت میں محفوظ رہے. آپ جانتے کہ جب آپ کی جڑیں محبت میں گہری ہوتی ہیں اور بنیاد محبت پر قائم ہوتی ہے تو چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو تو آپ کو خدا سے ہی کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے خدا، کیا تو مزید مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ ایسا کہہ کر
کبھی بھی خدا کی توہین نہ کریں جس نے آپ سے محبت کی خاطر اذیت ناک موت کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. کبھی بھی ایسا نہ کہیں اے خدا کیا تو مزید مجھے پیار نہیں کرتا. آپ کو ایسا نہیں کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے. میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے، اور ممکن ہے کہ ہم جب تک آسمان پر چلے نہ جائیں کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، تاکہ تم زور آور ہو جاؤ. دیکھیں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کی محبت کو جاننے سے ہمیں قوت ملتی ہے تاکہ تم زور آور اور مضبوط ہو کر تمام مقدسوں یعنی خدا کے ایماندار لوگوں سمیت یہ جان سکو اور معلوم کر سکو اور خدا کی محبت کا تجربہ کر سکو. دیکھا، یہی بات ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں. اس ناریل والی پیسٹری نے مجھے خدا کی محبت کا ایک اور تجربہ کروایا. خیر، میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بالغ ہونے کی کوشش میں ہم بہت کچھ ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں. روزمرہ زندگی میں ایسی ہی باتیں ہیں جن میں ہمیں خدا کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے. آمین. خدا صرف اتوار کے دن کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کے لیے ہے. ہر چیز کے لیے، ہر وہ چیز جس کے لیے آپ فکر مند ہیں وہ اس کا خیال رکھتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کی، آپ کی ذات کے ہر پہلو کی، ہر اس کام کی جو آپ کرتے ہیں، اور آپ کی ہر خواہش کی فکر کرتا ہے. خدا آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کی اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہر چیز درست وقت پر مہیا کرے گا. لیکن وہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے آپ اس کی جتنی بھی خواہش کیوں نہ رکھتے ہو. خدا آپ سے محبت رکھتا ہے. آپ اس کے کلام میں قائم رہی تو سچائی کو جانیں گے اور وہی سچائی آپ کو آزاد کرے گی. مجھے پیدائش 12 باب کی 1 سے 3 آیت بہت پسند ہے. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب ہاران میں خدا نے ابراہیم سے یہ کہا، اپنی خاطر یعنی اپنے فائدے کے لیے تو اپنے وطن سے اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرا نام مشہور اور سرفراز کروں گا، تجھے برکت دوں گا، سو تو باعث برکت ہوگا یعنی دوسروں کی بھلائی کا باعث ہوگا. جو تجھے مبارک کہیں گے یعنی جو تیرے لیے خوشحالی اور خوشی کا باعث ہوں گے، میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا. اور تیرے وسیلے دنیا کے سب خاندان اور قبیلے برکت پائیں گے، یعنی تیرے وسیلے ان کو خود بھی برکت ملے گی. کیا ہی خوبصورت وعدہ ہے، کیا ہی زبردست بات ہے کہ میں تیرا نام سرفراز کروں گا، میں تجھے دولت مند بناؤں گا، تیرے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تجھے ضرورت ہے. کمال بات ہے کہ تیرے اوپر اتنا مسا ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا تیرے لیے برکت چاہے گا تو وہ تجھے برکت دینے کے سبب سے خود بھی برکت پائے گا. اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے، لیکن تجھے یہ سب تب تک نہیں مل سکتا جب تک تو پہلی آیت پر عمل نہ کرے. سب کچھ چھوڑ دے جو تو جانتا ہے اور جس سے تو واقف ہے، اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور تب تک نہیں دکھاؤں گا جب تک تو سب کچھ چھوڑ کر چلنا نہ شروع کرے. خدا اسے جانتا تھا. کیا واقعی خدا نے ایسا کیا؟ جب بھی خدا آپ کو کچھ اور کرنے کے لیے بلائے تو یاد رکھیں، آپ کو اگلی چیز پکڑنے سے پہلی چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے. اور اکثر ہی اس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں دی جاتی ہیں، آپ کو صرف یہ پتہ چلتا کہ ایک کام ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ لمبے عرصے تک اس کا انتظار کرتے رہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مر رہا تھا، اور اب آپ جان گئے ہیں کہ وہ بالکل مردہ ہو چکا ہے. آمین. لہٰذا میں مزید یہ نہیں کر سکتی کہ اگر آپ وہ کام کرتے رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی زندگی باقی نہ رہے گی، پھر آپ کے لیے اس میں مزید کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پہچان نہ پاتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں اپنی زندگی میں رکھنے سے آپ مسا کھو بیٹھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں یہ سب دباؤ اور تناؤ موجود ہے. اور خدا نے مجھے ایک مثال دی کہ ہوتا کیا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑی ہوں اور اس کو پکڑے ہوئے ہوں
تو میں ایسی ہوں. آپ جانتے ہیں اگلی چیز جو خدا آپ کو دینے والا ہے وہ اسے آپ سے فاصلے پر رکھتا ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ خدا بھیدوں میں باتیں کرنا پسند کرتا ہے. یہ ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک ہی طریقہ ہے کہ پکڑے رہنے کے بجائے اسے چھوڑ دیں اور یہیں سے ایمان داخل ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی سے عملی مثالیں دیتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انہیں لاگو کر سکتے ہیں. 1976 میں جب روح القدس نے مجھے چھوا تو میں ایک نوکری کر رہی تھی. میں اتنے ہی پیسے کما رہی تھی جتنی کہ ڈیو. میرے پاس ایک اچھی گاڑی تھی. میرا مطلب ہے ڈیو اچھے پیسے کماتے تھے اور میں بھی اچھے پیسے کماتی تھی، تو ہمیں پیسوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اپنی نوکری میں ایک بااختیار عہدے پر تھی اور نوکری چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور پھر جب خدا نے میری زندگی کو چھوا اور تعلیم دینے کے لیے بلایا تو میرے پاس نہ تو بائبل کی کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی تربیت تھی. تو پھر کچھ ہونا شروع ہوا. تو وہ لوگ جو میرے دوست تھے ان کو یہ پسند نہیں آیا، نہ ہی میرے خاندان کے افراد کو یہ اچھا لگا اور نہ ہی میری کلیسیا کو پسند آیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تربیت یافتہ نہیں ہوں اور میرا فیصلہ احمقانہ ہے، اور اگر میں نے اسے جاری رکھا تو کلیسیا مجھ سے قطع تعلق ہو جائے گی. تو در حقیقت اس اگلی چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے دوست، خاندان، کلیسیا اور سب کچھ کھو دیا، اور میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ میں کبھی ایسا کروں گی. میں نے محسوس کیا کہ مجھے خدا کی آواز سنائی دی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ واقعی میرے پاس ثبوت نہیں تھا. یعنی یہ بات مکمل طور پر میری سمجھ سے بالکل باہر تھی. یہ بالکل احمقانہ لگتا تھا. میں سوچتی تھی کہ ایسا ماضی اور پس منظر رکھتے ہوئے میں کس طرح ایسا قدم اٹھا سکتی ہوں. اور یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پہاڑ سے چھلانگ لگائیں یا ایسی احمقانہ حرکات کریں، بلکہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بالآخر آپ کو کچھ فیصلے لینے ہوں گے اور اپنے دل کی ماننی ہے. کیا کسی کو کچھ سمجھ آیا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ اینتھنی، کیا آپ کو ایسا کرنا پڑا؟ یہ میرے لیے حیران کن ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ابراہم کے خاندان کے بارے میں ایک بات آپ کے علم میں نہ ہو. میرے خیال میں وہ غیر معبودوں کے ماننے والے تھے. پھر خدا کو ایک ایسا شخص مل گیا جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ نہیں کر سکا. اب جو میں کہنے والی ہوں غور سے سنیے گا. اس وقت تک خدا ابراہم کی زندگی میں وہ کام نہ کر سکا جب تک کہ اس نے اس کی زندگی میں سے اس پرانے اثر کو نکال نہ دیا. خوش ہو جائیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو پریشانی کی حالت میں ہیں کیونکہ آپ میں کچھ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے یا آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس پرانے اثر سے باہر آنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بے اعتقادی کا اثر ہے، یہ غیر اعتمادی کا اثر ہے، یہ ایک شکست خوردگی کا اثر ہے، یہ گناہ کا اثر ہے. ہم اکیلے رہنا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کریں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے بارے میں غلط سمجھیں اور لوگ ہمارے بارے میں عیب جوئی کریں، تو ہم انہی مردہ چیزوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. کیا کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں کہ خدا راست ہے اور ہمارے ابدی فائدے کے لیے وقتی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ہم انہی مردہ چیزوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. میں اپنی پسندیدہ آیات آپ کو بتا کر بہت ہی خوش ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خدا کے کلام پر غور کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ اپنی زندگی کے ہر ایک دن سے، چاہے وہ عام ہی دن کیوں نہ ہو، لطف اٹھا سکیں.